السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ غزوہ ہند نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے 29 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ہم یہاں پہ تھے، مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے، کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کتے کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی تھی۔ ہر جگہ عیسائی مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے اور حد سے گزر جائیں گے اور مختلف حیلوں بہانوں سے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی، وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے۔ لے جی، یہ واپس آ جائیں۔ اب میں پھر آپ کو لے جاتا ہوں پاکستان 1947 بننے سے پہلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا بچپن 90s کا جو آپ کہہ لیں 94 5 6 7 اور لیٹ 90s جو ہے نا، وہ سارا کا سارا بک ریڈنگ میں گزرا ہے۔ اور آج میں بڑا خوش ہوں، مسرور ہوں کہ میں نے وہ سب ریڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی فہم و فراست دی ہے کہ میں ینگ جنریشن کو کچھ گائیڈ کر سکوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کو بک ریڈنگ کا موقع ملے تو عنایت اللہ مرحوم کا ایک رسالہ ہے حکایت، اس کو پڑھیے گا، آپ کو زندگی کے ہر سوال کا جواب اس میں سے مل جائے گا۔ مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی۔ بے وقت مین اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کل ہی ابھی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا ٹیوشن میں، تو ان کے ساتھ یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، ان کو اردو کا چیپٹر پڑھا رہا تھا، نظریہ پاکستان۔ تو نظریہ پاکستان بیسیکلی کیوں وجود میں آیا کہ جب قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور اس وقت کے جو مخلص لوگ تھے، انہوں نے یہ بات فیل کی کہ مسلمان تو بہت پیچھے ہیں۔ اب دیکھیں، جو اونچی پوسٹ ہے جیسے آج ہے، سول جج ہے، سیکٹریٹ، ڈی سی او، یا اس وقت کے دور کے جو بھی بڑے بڑے عہدے تھے، اے سی، اے ڈی سی، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، اس وقت کے جو بھی بڑے عہدے تھے، ان سب پہ تو انگریزوں نے ہندوؤں کو نامینیٹ کیا ہوا تھا، یا وہ قابض تھے، تو پیچھے عہدے رہ کے جاتے تھے، چپڑاسی کے، خانسامہ کے، ایک سامان ادھر سے لے کے جانے کے لیے، ادھر لے کے جانے کے لیے، یہ عہدے رہ جاتے تھے۔ ان عہدوں پہ رہ کے وہ اپنا، مسلمان جو ہیں وہ اپنا پیٹ پالیں گے یا کہ نئی راہ کے بارے میں سوچیں گے؟ اس وقت کے جو باشعور لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اور وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ایماندار اور مخلص لوگ جو ہیں، جو اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ جو مخلص ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں رہتے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے۔ تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ اگر ہم نے ابھی نظریہ پاکستان کو کے بارے میں نہ سوچا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ہندوؤں میں ضم ہو جائیں گے اور ہم ایک اقلیت بن کے رہ جائیں گے۔ تو اس وقت کے دانشوروں نے 1930 میں جلسہ ہوا، یہ سب اسی چیز کو کار فرما تھا کہ ہم مسلمان جو ہے ان کی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، ان کی علیحدہ پہچان ہونی چاہیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ، ان کا مذہب علیحدہ، ان کے رسم رواج، شادی تہوار، عید، ہر چیز علیحدہ۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ہندو تو بنیا ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، اور آج بھی ہے۔ وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے۔ 1947 میں ہجرت کی کہانیاں پڑھیں آپ، میں نے پڑھی ہیں، بانو پڑھی ہے، اور اس کی عنایت اللہ کی کہانیاں پڑھی ہیں، بے شمار کہانیاں پڑھی ہیں، کیسے وہاں سے مسلمان جب نکلنے لگے تو کیسے ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کے مسلمانوں کو لوٹا، ان کے مال جائیداد، ان کی عورتوں کی عصمتیں، یہ سب لوٹے گئے۔ عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، کچھ عورتیں مجبوراً وہاں رہ گئیں اور ان کی وہیں شادیاں ہو گئیں، اور وہ کچھ سکھنی بن گئی، کوئی ہندو کی بیوی بن گئی۔
لیکن یہ ہماری تاریخ میں کچھ زیادہ سال نہیں گزرے. آج کیا ہے؟ 2020 ہے. 2020 ہے. 2020 میں سے مائنس کریں 1947 کو، 73 سال ہوئے ہیں. لیکن آج کی تو ینگ گنز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ایک سال پرانی بات کو بھی یاد رکھ سکیں. تو خدا را اپنی تاریخ کو بہت پیچھے نہ جائیں، اس پاکستان کے بننے کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں. یہ کیسے بنا، کیوں بنا. اللہ اکبر. ارطغرل غازی میں دیکھ رہا تھا تو جب دوان روشان کی جو ہے نا لاش آئی، وہ گھوڑے پہ آیا، تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت بہادر تھے. جب حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے تھے تو ان کو خبر ہوئی کہ وہ تلوار لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ آنے دو عمر کو. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ بن گئے تھے. عمر کیا سمجھتا ہے کہ وہ پورے مکے میں اکیلا ہی بہادر پیدا ہو. تو اللہ پاک نے ان سب کو قبول فرما لیا. عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، ان سب کو قبول فرما لیا. تو جب بھی دین کی محنت ہوگی، دین کی جستجو ہوگی، دین کی کوشش کی جائے گی، تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے. ارطغرل غازی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے گا کہ جب تک ہم دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اپنے بہت زیادہ قریبی دوستوں کو نہیں قربان کریں گے اس دین کی، سچی دین کی کے لیے، تب تک نئی ملت، نئی وحدت، نئی قوم وجود میں نہیں آئے گی. سب سے پہلے راستے کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے. اور میں مجبور ہوں یہ شعر پڑھنے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میں مجبور ہوں یہ شعر پڑھنے کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے، میری زندگی، اس کا مقصد کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں نمازی کیوں ہوں؟ صرف اس لیے کہ میرا دین جو بلند ہو جائے. اگر وہ بلند ہو جائے تو پھر کتنے عبدالصدارتی اور جنید جمشید. اللہ پاک اس راہ میں قبول کر لیں. یہ دیکھیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہ سرفرازی اللہ کے دین کی ہو. ایفرٹ ہماری ہوگی، دین اللہ کا بلند ہوگا. پورے ارطغرل غازی کا جو ہے نا وہ نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محنت ہماری، نتیجہ اللہ کا. اگر ہم اس کے اکارڈنگلی
ایفرٹ اور محنت کریں گے تو اللہ پاک، یہ مت سمجھیں کہ ہماری وجہ سے، میری وجہ سے، ارشد کی وجہ سے، احمد کی وجہ سے، اون کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے دین جو ہے نا وہ چمک جائے گا، نہیں۔ اللہ رب العزت کا دین تو چمکا چمکا ہے۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اللہ تعالیٰ تو ابابیل کو بھیج کے جو ہے نا وہ فیصلہ کروا سکتے ہیں، لیکن میری اس میں کیا ایفرٹ ہوگی، میرا اس میں کیا کردار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس وقت چڑیا یا کبوتر جو پانی لے کے آ رہی تھی تو اس سے پوچھا کہ تیرے اس پانی سے چونچ سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اس نے، کہنے والے نے، جو میں نے واقعہ سنا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میرا نام جو ہے نا وہ تا قیامت آگ بجھانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو میں جو یہ ایفرٹ کر رہا ہوں، ساری محنت کر رہا ہوں، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس کو دیکھا جائے کہ وہ امر ہو جائے۔ اس جو میں یہ ورڈز بول رہا ہوں، اسے جب بھی سنا جائے ہمیشہ یہ ٹھیک ہو، ہمیشہ کسی کے لیے فائدے مند ہو، نہ کہ وہ کام کیا جائے جو کہ چند گھڑیوں کا، چند منٹوں کا، چند لمحوں کا، چند سالوں کا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو اپنے بچپن کے کئی واقعہ سنا چکا ہوں، ایک اور بھی سناتا ہوں۔ بچپن میں نے آپ کو بتایا کہ ساری زندگی میری مغرب پڑھتے گزری ہے۔ بچپن میں اگر کوئی گانا سنتے تھے، ایک دفعہ سنا، دو دفعہ سنا، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 5 مہینے، 1 سال، اس کے بعد اس گانے کو سننے کو اگر آڈیو ہے یا ویڈیو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایم آئی رائٹ اور لیفٹ؟ ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک کا یہ قرآن میں فیصلہ ہے۔ اس دن مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو اس پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور جو ایمان لے کے آتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو چین دیتا ہے۔ ترجمے کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ ہم نے خود سے ڈھونڈنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، مینگو مین ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ آگ لگ جائے کہ ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا ہے۔ اللہ، ایک تو یہ دنیاوی مثال ہے نا کہ محبوب جو ہے نا وہ شمع کے آگے اپنا رخ روشن رکھ دیتا ہے چہرہ، اور پھر دیکھتا ہے کہ عاشق کس طرف آتا ہے۔ اس کو اگر اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اللہ اکبر، ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے پروانہ، دیکھیں یا ادھر جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے بھی ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، دنیا دی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بندہ میری طرف آتا ہے یا دنیا کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔